تو اس کا ریزن بعد میں کھلا، علت بعد میں جناب خضر نے بتائی جب جدا ہونے کا مرحلہ آیا۔ ویسے ہی اس کی علت تامہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آخر غیبت ہوئی تو کیوں ہوئی، لیکن بعض روایتوں میں کچھ ریزن بیان کیے گئے ہیں کہ آخر امام غیبت میں گئے کیوں۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ معارف مہدویت کے سلسلے میں آج جس بحث کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ایک عظیم بحث ہے کہ آخر امام کو غیبت ہوئی تو کیوں ہوئی، غیبت کی وجہ کیا ہے، غیبت کی علت کیا ہے۔ اس لیے کہ امامت کو ہمیشہ سامنے سے رہنا چاہیے، حق بھی یہی ہے۔ کوئی نہ کوئی عظیم وجہ، عظیم علت رہی ہوگی جس کی وجہ سے، جس کی بنا پر امام کو غیبت میں جانا پڑا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر غیبت کی علت تامہ تلاش کرنی ہے، اصل ریزن، اصل وجہ تلاش کرنی ہے، تو وہ وجہ تو تبھی کھلے گی جب امام تشریف لائیں گے۔ اور روایت بھی ہے، عبداللہ ابن فضل ہاشمی کی روایت، امام صادق علیہ السلام سے آپ نے پوچھا مہدی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اس سے طولانی غیبت ہوگی۔ عبداللہ نے سوال کیا وہ غیبت کیوں ہوگی؟ کہا اس کا علم کسی کو نہیں، وہ پروردگار جانتا ہے، اور جب امام آئیں گے تو وہ آشکار ہوگا، جیسے جناب خضر اور جناب موسیٰ کی داستان میں جناب موسیٰ کے مقابلے میں جناب خضر نے کشتی میں جو سوراخ کیا، بچے کا قتل کیا، وہ دیوار بنائی، تو اس کا ریزن بعد میں کھلا، علت بعد میں جناب خضر نے بتائی جب جدا ہونے کا مرحلہ آیا۔ ویسے ہی اس کی علت تامہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آخر غیبت ہوئی تو کیوں ہوئی، لیکن بعض روایتوں میں کچھ ریزن بیان کیے گئے ہیں کہ آخر امام غیبت میں گئے کیوں۔ اس میں سب سے پہلی علت روایت میں ہے کہ شیعوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے، اس لیے کہ 11 ائمہ ساتھ میں تھے، شیعوں کے ہمراہ تھے، اتنے سال تک ہمراہ رہنے کے باوجود نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شیعہ بھی، وہ چاہنے والے بھی اتنے مضبوط چاہنے والے نہیں تھے، وہ چاہنے والے بھی جگہ جگہ پہ شک و شبہ میں گرفتار ہوتے رہے۔ پروردگار چاہتا یہ تھا کہ ان کی آزمائش اور ان کا امتحان لیا جائے۔ تو پہلی علت جو روایت میں بیان ہوئی ہے کہ شیعوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے امام غیبت میں گئے، تاکہ جو خراب چاہنے والے ہیں، جو صرف زبانی چاہنے والے ہیں، انہیں حقیقی چاہنے والوں سے جدا کیا جا سکے۔ اور اسی لیے روایت معصوم ہے کہ وہ تب آئے گا جب تم غربال ہو جاؤ گے۔ غربال یعنی جیسے ہمارے یہاں ریت ہوتی ہے، جب مزدور اسے وسیلے کے ذریعے سے چھانتا ہے اور اس میں سے خراب چیزیں نکل جاتی ہیں، اچھی چیزیں باقی رہتی ہیں، ویسے ہی غربال کیا جائے گا، یعنی چھان دیا جائے گا ہمیں۔ تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، ہمیں چھانا جائے گا، اتنا چھانا جائے گا کہ ہم میں کچھ لوگ کہیں گے امام ہے ہی نہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بیوقوف بنایا ہے، وہ پردہ غیب میں ہے۔ دھیرے دھیرے کر کے جتنے کمزور سست عقیدے والے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہی محفوظ رہیں گے، وہی باقی بچیں گے جو مضبوط عقیدے والے ہوں گے۔ پہلی علت امتحان۔ دوسری علت، امام کو غیبت میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ امام کی گردن پر کسی بھی ظالم حاکم کی بیعت نہ رہے، کسی بھی ظالم حاکم کی بیعت نہ رہے۔ حسن ابن فضال نے روایت کی امام رضا علیہ السلام سے کہ وہ اس لیے غیبت میں گئے ہیں تاکہ کسی ظالم حاکم کی بیعت ان کے گردن پہ نہ رہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے تو کسی کی بیعت کی نہیں، کسی کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں تھی۔ بیعت دو طرح کی ہوتی، ایک تو یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، دل سے اقرار کرنا،
ایک یہ ہوتا ہے کہ معصوم 11 ائمہ جو تھے انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے سامنے جو ظالم حاکم تھا اسے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تمہارے خلاف قیام نہیں کریں گے۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں ہوئی، لیکن یہ یقین دلایا تھا ہم تمہارے خلاف قیام نہیں کریں گے۔ امام علی نے خاموشی کی زندگی گزاری اس یقین دلانے کے ساتھ کہ ہم تمہارے خلاف قیام نہیں کریں گے۔ امام حسن نے جب صلح کیا معاویہ کے خلاف پھر قیام نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن کے بعد 10 سال زندہ رہے، معاویہ کے خلاف قیام نہیں کیا۔ بیعت گردن پر نہیں تھی، لیکن کم سے کم یہ اطمینان تھا کہ جو صلح ہوا ہے امام قیام نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی معاویہ دنیا سے گیا، اب یزید سے ایسے کوئی توافق معاہدہ نہیں تھا، اسی لیے امام حسین نے فوراً 60 ہجری میں قیام کر دیا، یزید سے کوئی معاہدہ نہیں۔ اب چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کو قیام کرنا ہے، اگر امام سامنے سے رہتے، فرض کر لیجئے آج کی دولت آج کی حکومت میں، تو امام کو بھی وہ انہیں اطمینان دلانا ہوتا کہ ہم قیام نہیں کریں گے۔ اور ایک مرتبہ جب امام اطمینان دلا دے تو اطمینان دلانے کے بعد امام اس بھروسے کو توڑتا نہیں ہے، اسی لیے امام کو غیبت میں بھیج دیا گیا کہ جب وہ چاہیں گے، جب اذن پروردگار ہوگا، ڈائریکٹ وہ ظہور کر کے آئیں گے، ظالمین سے انتقام لیں گے، کسی کی بیعت امام کے گردن پر نہ ہوگی۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری علت بھی بیان کی گئی ہے، وہ علت ہے روایتوں میں ہے خوف، قتل ہونے کا خوف۔ امام ڈرتا نہیں، لیکن امام کی جان خود اس کے لیے اہم نہیں ہے، کل کائنات کے لیے اہم ہے۔ اس لیے وہ جو خوف بھی بیان ہوا وہ اپنے لیے خوف نہیں، وہ ہدایت کا خوف، وہ پبلک، وہ عوام کو ہدایت پہنچانے کا ڈر کہ اگر امام چلے جائیں گے تو پھر یہ ہدایت کیسے ہوگی۔ اور اسی لیے امام کو پروردگار نے غیبت میں رکھا تاکہ دشمن کے گزند سے، دشمن کے ضرر سے محفوظ رہیں، اور امام پردہ غیب میں بڑے اطمینان سے رہیں گے، کوئی بھی ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے ہی امام نے جو جملہ کہا، جناب موسیٰ نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اور قرآن کریم میں خائف یترقب، جناب موسیٰ مصر سے بھاگے، ڈر کے بھاگے، امام حسین جب مدینہ سے نکلے تب بھی آپ نے اس کی تلاوت کی، اور امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہی آیت ہے کہ وہ دشمنوں کے گزن سے محفوظ رہنے کے لیے پروردگار نے آپ کو غیبت دی۔ یہ غیبت کی وہ علتیں ہیں جو بعض روایتوں میں وارد ہوئی ہیں، لیکن اصل علت تبھی کھلے گی جب امام پردہ غیب سے ہمارے سامنے آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔